جو ہمارے کالج کے نوجوان ہیں نا، ان کو یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی یہ جو 14 15 16 سال کے بعد کی زندگی جو کالج کی شروع ہوتی ہے، وہ اس زندگی میں بہت بڑا فیکٹر جو آپ کے کیریکٹر کے ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا اہم رول نبھاتا ہے، وہ ہے آپ کا فرینڈ سرکل، آپ کی صحبت۔ آپ کی صحبت طے کرتی ہے کہ آپ جنت کے راستے پہ جائیں گے، جہنم کے راستے پر جائیں گے۔ آپ کے دوستوں کے سرکل سے یہ طے ہوگا کہ آپ صالحیت کے راستے پر جا رہے ہیں یا طالحیت کے راستے پر جا رہے ہیں۔ آپ نیکی کے راستے پر چلیں گے یا بدی کے راستے پر چلیں گے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے کالج کی لائف میں، یونیورسٹی کی لائف میں بہت سوچ سمجھ کر کے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دوست آپ کے صرف اخلاق کو نہیں، آپ کے دین کو، آپ کے نظریات کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے کالج میں جانے والے لڑکوں کو پہلی بات صرف یہ نہیں ہے کہ مسلم لڑکوں کا ایک اپنا فرینڈ سرکل بنانا چاہیے، بلکہ مسلم لڑکوں میں بھی جو ملتزم لڑکے ہیں، دیندار لڑکے ہیں، جن کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیندار لڑکا یہ نمازوں کا پابند ہے، اس کا حلیہ، اس کی شبیہ مسلمانوں جیسی ہے، داڑھی رکھا ہے اور ٹخنے کے اوپر اپنا پیجامہ رکھتا ہے، اور اس کا موضوعات جو ہے وہ دینی موضوعات ہیں، اس کی جو سوچ اور فکر ہے وہ دینی سوچ و فکر ہے، اور اس کا ظاہر تقوی والا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، یا ایسے دوستوں کا اگر کوئی حلقہ ہے تو ان کے حلقے میں شامل ہوں۔ اپنے یعنی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایمان اور اپنے دین کے معاملے میں بہت مامون اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور اس وجہ سے وہ کسی بھی حلقے کا حصہ بن جاتا ہے، اور برے حلقے کا اور برے فرینڈ سرکل کا حصہ بننے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا دین بھی متاثر ہونا شروع ہوتا ہے۔ میں نے اس موضوع پر بہت سارے اپنے دوستوں سے اور کالج میں پڑھنے والے نوجوانوں سے بات کی، تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ بعض مرتبہ یونیورسٹی میں، کالج میں ایک لڑکی کسی مسلم بیک گراؤنڈ سے آتی ہے، شروع میں نقاب پہن رہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس کا جو حلقہ ہوتا ہے وہ بے پردہ لڑکیوں کا حلقہ ہوتا ہے، اور وہ نقاب والی لڑکی کو بہت ایک ٹیبو کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک ناجائز قسم کی چیز ہے۔ تو اس کو، بلکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نقاب پہننے والی لڑکی کو خود کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنے والی مسلمان لڑکیاں بھی غیر کی نظروں سے دیکھتی ہے، اس کو ایک اچھوت بنا کر کے دیکھتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ اس پریشر میں آ کر کے، جو پیئر پریشر ہوتا ہے، جو ہمسائے لوگوں کا پریشر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے نقاب ہٹتا ہے، پھر اس کے سر سے دوپٹہ ہٹتا ہے، اور وہ پریشر جو ہے اس کو، سماج کا، سوسائٹی کا جو پریشر بلڈ ہوتا ہے، وہ اس کو دین کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور یہ سارا سب کچھ اس حلقے کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو اس نے منتخب کیا ہے۔ اس لیے ایسے حلقے کا حصہ کبھی مت بنیے جو بجائے آپ کی نیکی میں آپ کے تعاون کرنے کے، آپ کو آپ کی نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے جو دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، انسانوں میں سے بھی بہت سارے شیطان ہوتے ہیں، اور جو انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں نا، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانا۔ اور ایسے بہت سارے شیطان آپ کو کالج کی لائف میں، یونیورسٹی کی لائف میں ملیں گے، جو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مسلمان لڑکا ہے، وہ بھی آپ کے کالج میں پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کی نماز کی پابندی کو دیکھ کر کے وہ آپ پہ طنز کرے گا کہ بھائی یہ کون سا، میں بھی تو مسلمان ہوں، لیکن میں بھی اسی کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، پر میں تو ایسے نماز کے لیے پریشان نہیں رہتا۔ آپ نقاب پہنتے ہیں تو آپ کو کالج میں ایسی لڑکیاں اور یونیورسٹی میں ایسی لڑکیاں مل جائیں گی جو آپ کے نقاب پہ طنز کریں گی کہ ایسا بھی کون سا اسلام ہے، یعنی اس کو ایک دقیانوسی اور ایک کیا ہماری انگلش میں اس کو کہتے ہیں کنزرویٹو مائنڈ کی علامت بتائیں گے آپ کو نقاب کو۔ اور یہ پروپیگنڈا کیونکہ ہر طرف سے ہو رہا ہے، میڈیا سے بھی ہو رہا ہے، سوسائٹی بھی اسی کو جو ہے نا، اسی چیز کو ابھار رہی ہے، تو بعض مرتبہ اس پروپیگنڈے کا شکار ایک نقاب والی لڑکی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے صحیح دوستوں کا انتخاب اور صحیح فرینڈ سرکل کا انتخاب کالج کی زندگی میں، یونیورسٹی کی زندگی میں ضروری ہے۔ جو ایسا فرینڈ سرکل اور ایسا حلقہ احباب جو آپ کے اندر کی دینداری میں اور دین کے راستے پہ چلنے میں آپ کا تعاون کریں، نہ یہ کہ آپ کو دین کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والا دنیا کا سب سے بے وقوف انسان ہے۔ اور ہمارے بچے بچیاں یونیورسٹی کالج میں جانے کے بعد مرتبہ اس فتنے کا بہت شکار ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا فرینڈ سرکل یا ایک چھوٹا سا حلقہ ان کو خوش کرنے کے لیے بندہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ ایون کہ میں نے مدرسے میں پڑھنے والے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ جب تک کہ عالمیت فضیلت کی ڈگری نہیں حاصل کی تھی، ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑھیاں تھیں، اور مدرسے سے فارغ ہو کر کے یونیورسٹی کی لائف میں گئے، کسی نے جے این یو میں ایڈمیشن لے لیا، کسی کو مسلم یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا، کسی کو جامعہ ہمدرد میں ایڈمیشن مل گیا،
اب جامعہ ملیہ میں ایڈمیشن مل گیا، اب وہاں کا ماحول مدرسے کے ماحول سے بہت الگ ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ایک بجائے اس کے کہ مدرسے کے بیک گراؤنڈ سے پڑھا ہوا ایک طالب علم وہ اپنی دینداری کے ذریعے سے اس ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا اور ان لوگوں کو متاثر کرتا جو اس کے ارد گرد ہے۔ سب سے پہلے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک سال ابھی نہیں گزرے مدرسہ چھوڑ کر کے، اور ماشاءاللہ جس کی بڑی بڑی داڑھی تھی وہ قطر قطر کے چھوٹی سی داڑھی پر آ گئی ہے، اس کا حلیہ تبدیل ہو گیا ہے، وہ کبھی جو ہے وہ پینٹ شرٹ میں نہیں دکھا تھا، اب جینس ٹی شرٹ پہن کر کے نکلتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ظاہر تبدیل ہو گیا ہے بلکہ اس کے نظریات اور عقائد میں بھی بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی ہے۔ اس پر ہماری مدارس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری 8-9 سال کی تعلیم کے باوجود بھی ہمارا نوجوان اپنے دین میں، اپنے کلچر میں، اپنی ثقافت میں اتنا پختہ نہیں ہو پاتا ہے کہ ایک سال بھی یونیورسٹی کے ماحول میں وہ اپنے دینداری کی حفاظت کر سکے۔ جو ایک بہاؤ ہوتا ہے اور ایک طوفان ہوتا ہے شہوات کا، شبہات کا، اس میں اپنے ایمان اور اپنے عمل کی حفاظت نہیں کر پاتا ہمارا نوجوان، تو ہمارے نصاب میں، ہماری نظام تربیت میں آخر وہ کون سی کمی رہ گئی ہے کہ ہمارے مدرسے کا فارغ ایک نوجوان، مطلب میں اور کالجز کی کیا بات کروں جو مسلم بیک گراؤنڈ سے نکل کر کے نوجوان آ کر کے کالج میں تبدیل ہوتے ہیں، مدرسے کے نوجوان جو ہے وہ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنی تہذیب اور ثقافت کی حفاظت نہیں کر پاتے، وہ بھی ایسی یونیورسٹیز میں جو بنیادی طور پہ مطلب مسلم بیک گراؤنڈ والی یونیورسٹیز ہیں۔ یعنی میں جامعہ ملیہ یا جامعہ ہمدرد یا مسلم علی گڑھ جو یونیورسٹی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں جا کر کے پہنچتے ہی ایک سال کے اندر نہ صرف یہ کہ اس کا ظاہر تبدیل ہو جاتا ہے بلکہ اس کے عقائد اور اس کے نظریات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ وہ سرکل اور وہ حلقہ احباب ہوتا ہے۔